اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، یہ سورہ الملک کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے اور یہ 5ویں آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس پہ جو تراجم ہوئے ہیں بڑے شاندار قسم کے تراجم ہیں، ذرا آپ کو اس آیت کی سمجھ آ جائے گی۔ اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو ستاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی اور ہم نے انہیں شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا۔ ٹھیک ہے، بنایا اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو میں نیچے دیکھ رہا تھا اس میں، بے شک ہم نے قریبی آسمانوں کے تاروں کے چراغوں سے آراستہ کیا، تاروں سے، اور انہیں شیطان کے کو سنسار کرنے کا، مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا، اور ہم نے شیطانوں کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اچھا جی، اس طرح کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس آسمان کی بات ہو رہی ہے۔ میں دیکھ رہا ڈاکٹر صاحب کا ترجمہ دیکھ رہا تھا، بڑا شاندار تھا، اور اسی طرح کا تک عثمانی صاحب کا بھی بڑا شاندار ہے۔ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے کیا لکھا ہے، تو پوری تفسیر ہی کر دی ہے ایک پوری آیت میں۔ کہتے ہیں کہ اور بے شک ہم نے سب سے قریبی آسمانی کائنات کو، آسمان کو نہیں، آسمانی کائنات کو ستاروں، سیاروں اور دیگر خلائی کروں اور ذروں کی شکل میں چراغوں سے مزین فرما دیا ہے۔ یعنی صرف ستارے نہیں ہیں، سیارے بھی ہیں، خلائی کرے بھی ہیں اور ذرے بھی ہیں، اس سے چراغوں سے مزین کر دیا، چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ اور ہم نے انہی میں سے بعض کو، یعنی بعض چیزیں ہیں جو کہ شیطانوں کو، یعنی سرکش قوتیں کو مار بھگانے کے لیے، یعنی ان کے منفی اثرات ختم کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہوا ہے، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہی معنی ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہے تقی عثمانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ چراغوں سے مراد ستارے اور اجرام فلکی ہیں۔ اجرام فلکی اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے، اور جو رات کے وقت سجاوٹ کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، اور ان سے شیطانوں کو مارنے کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے، ہماری زمین کے اوپر اللہ پاک نے کرم فرمایا۔ تو زمین بڑی شاندار ہے، کل بھی میں بتا رہا تھا کسی کو کہ زمین جو ہے نا، یہ زمین اللہ پاک نے بڑی خوبصورت ڈیزائن کی ہے ہمارے لیے۔ تو ہمیں چاہے کتنی ہی دنیایں مل جائیں، کتنی ہی ہمیں بڑے بڑے ہمیں سیارے مل جائیں، لیکن زمین سب سے خوبصورت ہے اور ہمیں زمین پہ رہنا ہے۔ الدنیا، اللہ پاک نے فرمایا نا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہ جو دنیا کا جو آسمان ہے، یہ دنا یدنو میں سے ادنا کے کا مؤنث ہے۔ دنیا، دنیا مؤنث لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے قریب چیز کو کہتے ہیں، اس کو دنیا کہتے ہیں، قریب کی چیز کو، گھٹیا چیز کو بھی کہتے ہیں۔ اگرچہ 7 آسمانوں میں سے ہر آسمان خالق، آسمان خالق، ہاں، آسمان خالق کی کاریگری کا عظیم الشان نمونہ ہے، ہر آسمان، مگر زمین کی سب سے قریب آسمان کی زیب و زینت اور حفاظت کا جو اہتمام ہم نے کیا ہے، وہ تو کچھ کچھ تمہیں بھی دکھائی آ رہا ہے، اس نظر آ رہا ہے تمہیں، اس کے لیے تو کسی خاص آلے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ستاروں کے 3 فائدے بیان کیے گئے ہیں، یہ ذرا دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ زینت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا رات کو چھوٹے بڑے لاتعداد ستارے کے ساتھ آسمان جس قدر مزین ہوتا ہے۔ اب پتہ ہے کہ کتنے ہوتے ہیں یہ ستارے؟ یہ ستارے جو ہمیں نظر آتے ہیں 6 سے 7 ہزار ستارے ہمیں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، بیک وقت۔ اگر انسان اوپر دیکھتا ہے تو اس کو 2 سے لے کے سمجھا میں 3,500 ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر وہ دیکھے، ہماری میں تو نظر کمزور ہو گئی، لیکن دکھائی دیتے ہیں۔ اور ویسے آسمان پہ جو ابھی دکھائی دینے والے جو ہیں وہ 6 سے 7 ہزار تک ہیں ستارے ہیں۔ اچھا، جس قدر مزین ہوتا ہے اور حسین و جمیل نظر آتا ہے، اگر ستارے نہ ہوتے تو اتنا ہی بدصورت دکھائی دیتا اور بے زیب ہوتا اور بڑا ڈراؤنا بھی ہوتا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ روشنی، جو مصابیح یعنی چراغوں کے لفظ سے معلوم ہو رہا ہے۔ اگرچہ یہ چراغ نہ ہوتے نا تو ہر رات انتہائی تاریک ہوتی۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ ان ستاروں کے ذریعے سے ان شیطانوں کو مار بھگایا جاتا ہے جو فرشتوں کی باتیں سن کر کاہنوں، یعنی جو بے دین لوگ ہوتے ہیں، ان کے عالموں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو غیب دانی کے دعویٰ سے گمراہ کر سکیں۔ ایک چوتھا فائدہ بھی ہے،
وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بالنجم ہم یہتدون، اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ معلوم کرتے ہیں، یعنی ستارے بر میں راستہ اور سمت معلوم کرنے کے کام آتے ہیں۔ تو 4 فائدے ہو گئے ہمارے پاس، اس آیت سے ہم نے نکالے ہیں 3، اور ایک الگ سے ہے۔ ارشاد کا مطلب کیا ہوا؟ مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کائنات ہم نے اندھیری اور سنسان نہیں بنائی، بلکہ ستاروں سے خوب مزین اور آراستہ کیا ہوا ہے، جس کی شان اور جگمگاہٹ رات کے اندھیروں میں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ بالکل خوبصورت بات۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر مساجد میں روشنی کے لیے آلات نصب کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کے چھت آسمانوں کو ستاروں سے مزین فرمایا ہے، زمین کی چھت جو ہے آسمان، اس کو مزین فرما دیا ہے، تو بندوں کو کیا چاہیے؟ یہ چاہیے کہ وہ مساجد کی چھتوں کو کندیلوں اور چراغوں اور فی زمانہ روشنی حاصل کرنے کے لیے جدید آلات اور لائٹس سے مزین کریں۔ جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح میں لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کے پیچھے اکٹھے کیا تو مسجد میں کندیلیں لٹکا دی آپ نے۔ انہیں دیکھ کر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اے ابن الخطاب، آپ نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو روشن فرمائے۔ دیکھا، یہ ہے جی، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ تو ہم نے ان کے لیے عذاب سعیر تیار کیا ہوا ہے۔ یہ سعیر جو ہے یہ دوزخ کا نام ہے، ان کے لیے ہم نے تو کیا۔ اچھا، یہ نشانیاں بتا کے نا، ہم نے کتنی اس کی نشانیاں پڑھی ہیں، جو کہ ایک عرب بدوی وہ دیکھ سکتا ہے نا، بدو جو ہے وہ اوپر دیکھ سکتا ہے، تو اس کو نیچے تو اس کو اونٹ نظر آتے ہیں، پہاڑ نظر آتے ہیں، اوپر دیکھے گا آسمان کی طرف تو غور کرنا شروع کروایا کہ لوگوں غور کرنا سیکھو۔ اب غور کروایا جا رہا ہے ان کو، اب ہم نے کہا تھا یہ مکی صورتیں ہیں ساری، اب ان کو غور کروایا جا رہا ہے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ذرا اوپر دیکھو، یہ ذرا چاند دیکھو، سورج دیکھو، یہ ستارے دیکھو۔ تو اب وہ دیکھتے تھے تو سوچتے تھے پھر یہ کسی نے تو بنائے ہوئے، یہ بت تو نہیں بنا سکتے، کم سے کم یہ جو بت ہیں ہمارے ہاتھ کے بنے ہوئے، کم سے کم یہ تو نہیں بنا سکتے، یہ تو پکا ہو گیا نا۔ تو ان کو بار بار سوچنے کا جو ہے نا، غور کرنے کا، تفکر کرنے کا ان کی دعوت دی جا رہی ہے، کیونکہ یہی نشانیاں ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں ڈائریکٹ سوچو گے نا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بارے میں اگر براہ راست سوچنا شروع کرو گے نا، اللہ ہے کیسے، کہاں ہے، کیسے ہوگا، کیسے کیسے، تو کبھی آپ کے دماغ میں ٹھوس آئے گا، کبھی مایا آئے گا، کبھی گیس آئے گی، کبھی نور آئے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ ہے کیسا۔ تو آپ جو ہے اللہ کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ ہم نے اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل، ہمارے حواس وہ نہیں پہنچ سکتے اس تک، اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ جہاں تک تمہاری رسائی ہے بس تم نے وہاں تک غور و فکر کرنا ہے، وہ تمہیں آگے پہنچا دیں گے، اللہ تک پہنچا دیں گے۔ تو ہمیں یہ بتا دیا گیا، اب ہم نے اس کی ساری تفصیل پڑھ لی۔ اب دیکھیں جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے ان کے لیے کیا ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری ٹھکانہ ہے، کیا ہی بری جگہ ہے۔ یعنی وہ لوگ جو یہ چیزیں دیکھ کے بھی نہیں مانتے، بالکل سامنے ہیں، اس کو تب بھی نہیں مانتے، ایک اللہ کو اور کسی کاریگر کو نہیں مانتے، خالق کو نہیں مانتے، اور کہتے ہیں یہ خود بخود ہو گیا، یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا، تو ان کے لیے بڑا سخت قسم کا عذاب ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ یعنی فرمایا کہ یعنی وہ جگہ بھی تکلیف دے، وہاں کا کھانا پینا بھی تکلیف دے، سانپ بچھو تکلیف دے، ساتھی بھی ایذا رسا، غرض یہ کہ اس میں ہر تکلیف جمع کر دی گئی ہے، وہ ایسی جگہ پہ سعیر۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا الکفر، کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ کفر کرتے ہیں۔ کفرو، کفر اصل میں کسی چیز کو چھپانے کا نام ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ رات کو بھی کافر کہتے ہیں، کیا کافر رات ہے یار، کافر رات ہے، یعنی رات جو ہے وہ کافر ہوتی ہے، کیا؟ کیونکہ وہ چھپا دیتی ہے، کیونکہ وہ تمام چیزوں کو چھپا لیتی ہے۔ اسی طرح کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں اچھا، اگر ہم کاشتکار کو گئے ہوئے، کسان کو گئے، کافر آدمی، کافر کسان ہے، تو کافر کاشتکار ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ بیج کو اندر چھپا دیتا ہے، اس لیے اسے بھی کافر کہتے ہیں عربی میں۔ اور سب سے بڑا کفر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا شریعت حق اور نبوات جو بھی نبوات کے جو جتنے بھی جو بھی دلائل ہیں، اس کا انکار کرنا، وہ انکار کرنا سب سے بڑا کفر ہے، اس لیے جو ہے اس کو بھی کفر اسی طرح جو ہے کفران نعمت ہم کہتے ہیں، کفران نعمت،
قرآن مجید میں ہے نا، ولا تک کیا ہے، فسکرونی اسکرکم وشکرو لی ولا تکفرون. ہاں، تو لا تکفرون، تم کفر نہ کرو، شکر کے مقابلے میں کفر لے کے آ گئے کہ کفران نعمت، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے یا کپڑے دے دیے ہیں، گاڑی دے دی ہے، اور تو اس کو چھپائی پھر رہا ہے، نہیں نہیں میرے کچھ بھی نہیں، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، میرے پاس تو ایک جوڑا بھی نہیں ہے پہننے کے لیے، میں کیا کروں. تو وہ کفران نعمت ہوتی ہے، وہ آپ چھپا رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کو. اور کفر کا لفظ ان کا یہ دین کے معنوں میں ہے، اور کفور کا لفظ دونوں قسم کے انکار پر بولا جاتا ہے. چلو ٹھیک ہے. ایک لفظ آیا رب. رب اصل میں یہ با جو ہے دو با ہے، ٹھیک ہے، را با با. رب اس کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنا، یعنی کسی چیز کو تدریجن، یعنی درجہ بدرجہ نشونما دے کر حد کمال تک پہنچانا. یہ حد کمال تک پہنچانے کا نام ہے وہ ربوبیت کہتے ہیں، ربوبیت. تو تربیت کرنے والا، اس کو پالنے والا، ہم کہتے ہیں پالنے والا، اور بھی معنی لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے بھی قرآن مجید میں رب استعمال ہوا ہے، اور وہ کوئی وہ ہوتے ہیں جو اپنی تربیت کرتے ہوتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں. مربی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مربی. مربی بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ تربیت کرتا ہوتا ہے، استاد کو بھی مربی کہتے ہیں. اسی طرح لفظ آیا جہنم کا. جہنم بھی دوزخ کا نام ہے، ایک سعیر بھی ہے، جہنم بھی ہے. ایک لفظ آیا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. مصیر میں جو سوارا کا لفظ ہے نا، سوارا، جیسے میں کہتا ہوں سوارا الجو جمیلا، موسم بڑا خوبصورت ہو گیا ہے. ہو گیا نا، کسی چیز کا ہو جانا. سارا کا لفظ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کو کہتے ہیں. اسی سے المصیر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی چیز نقل و حرکت کے بعد پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے، اس کو مسیر کہتے ہیں. جہاں لوگوں کی حالتیں ختم ہو جائیں گی نا، تو ایک حالت سے دوسری حالت میں آ جائیں گے، اس کو مسیر کہتے ہیں. اس کو ہم ٹھکانہ بولتے ہیں، یا گھر بولتے ہیں، ملجا بولتے ہیں، وہاں لوگ آ جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. تو مسیر بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جو لوگ وہاں جائیں گے ان کا جانا ٹھہرا ہوا ہے کہ لازمی جائیں گے. جب وہ وہاں جائیں گے تو پھر بہت دکھ ہوگا ان کو وہاں جا کے. ایک اور آیت بھی دیکھیں وہ اذا القوا فیہا، جب وہ ان کو اس میں ڈالا جائے گا، سمعوا لہا شہیقن، تو ان کی بڑی خراب قسم کی زوردار آوازیں سنی جائیں گی، ٹھیک ہے. وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی. شہیق اس آواز کو کہتے ہیں جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے. یہ قبیح ترین آواز ہوتی ہے، قرآن مجید کی روح سے ہے. جہنم میں گدھے کی طرح چیخ اور چلا رہی ہے. جہنم بھی گدھے کی طرح چیخ اور چلا رہی ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار رہی ہوگی. استغفر اللہ العظیم، اعوذ باللہ من ذالک. گدھے کی آواز قرآن کی تصریح کے مطابق سب سے زیادہ مکروہ اور کانوں کو ناگوار محسوس ہونے والی ہوتی ہے نا. وہ سورہ لقمان میں آپ نے اپنے بچے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹے دھیما بولا کرو، درمیانہ بولا کرو، اعتدال سے بولا کرو. جو بری آوازیں ہیں، چیخنا، چلانا، سب سے بری آواز تو گدھے کی آواز ہے. تو گدھے کی طرح چلانا نہیں ہے. تو یہ جو گدھا چیختا چلاتا ہے، یہ سب سے بری آواز ہے اس کائنات میں قرآن کی روح سے. اور اس میں جو ہے وہ یہ جو جہنم ہوگی وہ بھی ایسے آوازیں دے رہی ہوں گی. ایسی ہی مکروہ آواز دوزخ کی پیدا ہو رہی ہوگی. پھر اس کی بھی دو صورتیں ہیں. ذرا اس کی کیا صورتیں ہیں؟ دو. کتنی؟ کہ ایک ایسی آواز جہنم کے جوش مارنے سے پیدا ہوگی، خود اپنا، یعنی جہنم کی آگ کی وجہ سے آواز پیدا ہو رہی ہے. دوسرا یہ نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ دوزخ میں جو لوگ ہیں دوزخی، ان کی مکروہ آوازیں ہوں گی. جب وہ ساری آوازیں ملیں گی نا، تو اس سے بڑے بے ہنگم قسم کی آواز نکلے گی. اس کو جو ہے نا وہ کہا گیا ہے کہ شہیق. شہیق کا لفظ یاد رکھیے. ایک اور لفظ بھی قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، زفیر. زفیر بھی اسے کہتے ہیں، گدھے کی آواز کو کہتے ہیں. لیکن یہ اس کا پہلا ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، اور درمیان کا انترا ہوتا ہے. گدھا پوری ترتیب سے جو ہے نا وہ آواز نکالتا ہے. تو وہ جو جس کی آوازیں ہیں نا عربی میں، ان کی اس کی جو آوازیں ہیں، آوازوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، اندازہ کرو ذرا. تو ایک زفیر کا لفظ بھی ہے، اور ایک جو ہے وہ یہ بھی لفظ ہے، یہ شہیق کا لفظ یاد رکھیے. شہیق میں سے نام تو نہیں رکھتے نا لوگ، بیوقوف ایسے بھی ہیں، شہیق نام بھی رکھتے ہیں عجیب لوگ. زرقا نام بھی ٹھیک نہیں ہے. زرقا، زرقا جو ہوتا ہے وہ، یعنی اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو دوزخ کی طرف رواں ہوں گے تو ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، زرقا ہوں گی. زرقا نام بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا، تفور. ایک لفظ آیا تفور. تفور کا مطلب ہوتا ہے فار الماء، یعنی پانی کا جوش مارنا اور ابلنا، اس کو کہتے ہیں تفور. یہ اردو کا لفظ ہے، دیکھیے گا ذرا. اور اس جوش مارنے اور ابلنے کی وجہ سے حرارت کی شدت نہیں ہوتی، یعنی اس کی جو جوش مار رہی ہے نا یا ابل رہی ہے،
اس کی وجہ حرارت نہیں ہے کہ یہ گرم ہے، بلکہ پانی کا دباؤ ہوتا ہے، دباؤ نیچے سے پانی کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، اور سوراخ تنگ ہو تو پانی بڑے جوش سے اوپر کو اچھلتا ہے۔ لفظ فوارہ اسی سے مشتق ہے، فوارہ نہیں ہے فوارہ، یہ تفور، یہ اسی سے نکلا ہوا ہے، دیکھا آپ نے؟ فوارہ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ وہاں تو کوئی آگ تو نہیں جل رہی ہوتی نا، گرم بھی نہیں ہوتا، لیکن فوارہ بنایا ہوتا ہے، وہ خود ہی جو نا وہ کر رہا ہوتا ہے، دباؤ سے آ کے فوارہ بنا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ کفار جہنم میں اس طرح ڈالے جائیں گے نا، جس طرح بڑے آگ میں لکڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، تو وہ گدھے کی آواز کی طرح جہنم کی خوفناک چنگھاڑ سنیں گے، اور اس وقت جہنم ایسے جوش مارتی ہوں گی جیسے پانی ہنڈیا میں جوش مارتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے؟ یہ ہے ہماری تیسری آیت کا مطلب، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جو ہے وہ ٹکرا دیتے ہیں اور غور و فکر نہیں کرتے۔ دیکھو یہ آیت اگر دیکھیں سورہ ملک، تو ہمیں رات کے وقت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک اور بھی ہے یہ اس آیت میں دیکھنا رات کے وقت ہے تو کیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں غور و فکر، ایک تو زندگی کے بارے میں سوچنے کا فرمایا، شروع میں ذرا غور و فکر کریں احباب کہ اللہ پاک نے ہمیں پہلے زندگی کے بارے میں سوچ بچار کا موقع دیا کہ رات کے وقت ہے، ابھی چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہو، اب تو موبائل دیکھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو ابھی پہلے لیٹے ہوتے تھے بھائی اور کھلے آسمان کے نیچے، تو ذرا سوچو اپنے بارے میں کہ تم پیدا کیوں کیے گئے ہو، تمہیں اچھے عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہارے اوپر تمہارا ایک رب ہے جس نے تمہیں یہاں بھیجا ہوا ہے، تو سوچنے کا موقع دیا۔ پھر کہا ذرا یہ آسمان کے رنگینیوں کو دیکھو، یہ جگمگاہٹ کو دیکھو، کتنا خوبصورت آسمان بنایا ہوا بغیر ستونوں کے، تو دیکھو ذرا، ایک دفعہ دیکھو نہیں، پھر دیکھو دوبارہ دیکھو، پھر دیکھو، پھر دیکھو، غور و فکر کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا دیکھو نا، ہم نے یہ آسمان جو ہے نا وہ مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا ہے، اچھا اب جو بھی اس کا انکار کرے گا اس کے لیے وہ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ وہ جس جگہ جا رہا ہے انکار کر کے، وہ جگہ بہت بری جگہ ہے، اس کی آواز پہلے سے وہ سن لیں گے، اور وہ اتنی خوفناک اور مکروہ آواز ہے کہ اس سے بری آواز نہیں ہے کہیں بھی، تو وہ آواز سنیں گے اور وہ اس میں جو ہے وہ ڈالے جائیں گے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ پاک نے اس آیت میں آگے، اس صورت میں نا آگے جا کے بھی ہم اور بھی پڑھیں گے، اس طرح کی علامات ہیں، کچھ ایسا ہے کہ رات کے وقت سوچنے کے لیے نا آپ کو موقع ملے گا، یہ ساری یعنی سوچنے کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے۔ اچھا ایک اور بھی صورت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے تھے تو آپ وہ شروع کر دیتے تھے، وہی تلاوت کرتے تھے، بتائیں وہ کون سی ہے؟ سر ایک تو سورہ بقرہ کی جو آخری آیات، الف لام میم سجدہ، نہیں نہیں سر آپ سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورہ حشر کی۔ نہیں، یہ تو آپ سونے سے پہلے کرتے تھے، پڑھتے تھے، آپ جب جاگتے تھے تو آپ جو ہے آپ تلاوت کرتے تھے، بنی اسرائیل، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ سورہ آل عمران۔ قعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ آیات ہیں، بڑی خوبصورت قسم کی آیات ہیں، اس میں دعائیں بھی ہیں۔ چلیے بنی اسرائیل کی ہے نا؟ نہیں 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 نہیں، نہیں، یہ سورہ یہ آل سورہ عمران، آل آل عمران۔ عمران کی سوری آخری آیت، سوری سورہ ال عمران کی، ہاں سورہ ال عمران کی عمران کی آخری 10 میرا خیال ہے آیات ہیں یہ۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا ال عذاب عمران۔ النار، یہ سارے اسی میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی اس میں ہے کہ والذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تو وہ جو زمین و آسمان کی خلقت میں سوچتے رہتے ہیں، تو یہ رات کو جاتے وقت واقعی بہت مزہ آتا ہے، میں اکثر ایسے پڑھتے رہتے ہیں، آپ بھی جب رات کو باہر نکلا کریں تو ایسے دیکھ لیا کریں آسمان کو اور حیران ہو کہ یہ سنت ہے، اور پھر یہی آیات جو ہیں وہ تلاوت کیا کریں، یہ جو سورہ ال عمران کی آیت ہے نا یہ پڑھنی چاہیے رات کے وقت، اور کیا ایک خوبصورت بات ہے، واہ واہ واہ۔ اسی طرح جب نہیں سورج، یہ تو لگتا تہجد پہ نہیں پڑھتے تھے؟ تہجد کا میں کہہ رہا ہوں نا، میں جب وہ جھاگتے تھے نا، اچھا ہاں جب وہ اچھا جاگتے اچھا۔ تھے، اب آپ وضو کے لیے جاتے تھے، جب وضو کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو آسمان دکھائی دیتا تھا، اب تو نہیں دکھائی دیتا، دکھائی دیتا ہے، مجھے تو دیتا ہے چونکہ ہمارا واش روم باہر ہے، تو وہ آپ کو جو ہے نا سوچنے کا موقع ملتا ہے، اور آپ کو بڑا مزہ آتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کا، بڑا مزہ آتا ہے، اور یہ جو مناجات ہیں ساتھ میں دعائیں ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا، یہ ساری جو آیات ہیں، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین، اور پھر اس کے بعد جو وہ ہے، اس کے بعد وہ دو آیت دعائیں اور بھی ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو آپ کو واقعی بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، اور اس طرح آپ الحمدللہ پڑھا کریں، بڑا بڑا خوبصورت، بڑا مزہ آتا ہے رات کو، اگر آپ خود سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، تو مناجات کا اپنا مزہ ہے، تو ان میں سے یہ جو ہے نا صورت رات کے وقت پڑھنے والی بہت شاندار ہے، اس میں سوچنے کے لیے بہت کچھ دیا گیا ہے، بہت زیادہ دیا گیا ہے۔
چلے انشاءاللہ اب بہت شکریہ، آپ کی نوازش، آپ کی مہربانی کہ آپ تشریف لائے، اور ٹائم پہ انشاءاللہ آئیں گے، کل 9 بجے آئیں گے، اور 9 بجے 1 منٹ پہلے آپ نے آ جانا ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی؟ چلے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔